تو وہ تکبر میں کہا کرتے تھے کہ اگر اسلام کوئی خیر کی چیز ہوتا تو یہ غریب غربا قسم کے لوگ تھوڑی پہل کرتے. خیر کی طرف جو مائنڈ جاتا ہے وہ کس کا پہلے جائے گا؟ ہمارا مائنڈ. یہ لوگ گئے ہیں، اس کا مطلب یہ کوئی خیر کی چیز. جملہ مکمل کیا کریں بھائی جان، کوئی خیر کی چیز نہیں. آپ کیا مشرکین کے اس نظریے سے متفق ہو؟ بولو. 100% نہیں. ہم الٹا کرتے ہیں اس جملے کو جو مشرکین نے کہا تھا. ہم کہتے ہیں لو کان خیرن، کوئی اگر خیر کی چیز ہوگی، سبق لسبقونا، لام تاکید کا ہے. وہ کہتے تھے ما سبقو، وہ ہم پہ سبقت نہیں کریں گے. ما کا معنی نہیں. ہم کہتے ہیں لسبقونا الیہ، وہ یقیناً ہم پہ پہل کریں گے. اس سے بدعت کا پورا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا. کوئی خیر کا کام ہے صحابہ نے نہیں کیا، اٹ مینز وہ خیر کا کام نہیں ہے. ہمارا نظریہ مشرکین والا نہیں ہے. مشرکین کہتے تھے خیر کا کام ہوتا تو ہم کرتے، یہ تھوڑی ہم سے پہل کرتے. ہم اس کلام کو مانتے ہیں کیا؟ نہیں مانتے. ہم اس کو الٹا کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں خیر کا کام ہوگا ہم بعد میں کرتے، پہلے کس نے کیا ہوتا؟ صحابہ نے کیا ہوتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تبھی میں بار بار کہتا ہوں قرآن و سنت کی وہ تشریح جو صحابہ نے جس پر عمل نہیں کیا، اس کا مطلب وہ خیر نہیں ہے، وہ آپ کی اپنی تشریح ہے جو آپ امت پہ تھوپ رہے ہو. شب برات میں دیکھ لو نا کیا ڈرامے بازیاں ہوتی ہیں. قبرستان والی حدیث پیش کی جاتی ہے شب برات کے بارے میں. سارے خطیب حدیثیں پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان کو قبرستان گئے ہیں، تو ہم بھی 15 شعبان کو کہاں جائیں گے بھائی؟ قبرستان. ہم کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے، کہتے ہیں نہیں بھائی تمہیں تو جو حدیث تمہارے خلاف جائے وہ ضعیف ہو جاتی ہے. لو بھیا، تو آخری جواب کیا ہوگا؟ ارے صحابہ سے دکھا دو کون اس رات قبرستان گیا ہے. کیوں؟ اگر شب برات کو 15 شعبان کو قبرستان جانا خیر کا کام ہوتا تو ابو بکر گئے ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ عمر گئے ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ عثمان گئے ہوتے؟ علی گئے ہوتے؟ ابن مسعود گئے ہوتے؟ ابو ہریرہ گئے ہوتے؟ جابر بن عبداللہ گئے ہوتے؟ معاذ بن جبل گئے ہوتے؟ سیدہ عائشہ گئی ہوتی؟ سیدہ زینب گئی ہوتی؟ یہاں تو جینٹس بھی جا رہے ہیں اور لیڈیز بھی جا رہی ہیں، اور جتھوں کی شکل میں جا رہے ہیں. اس لیے میرے بھائی یہ بدعت والا کام کیا کرو؟ بولو نا، چھوڑ دو. لو کان خیرن ما سبقونا الیہ، اذان سے پہلے اگر اس کام کی کوئی فضیلت ہوتی جو ہمارے ہاں صلاۃ والسلام پڑھا جاتا ہے بعد میں بھی پہلے بھی، بھائی صحابہ کرام اس کام میں ہم پہ پہل کرتے، کیونکہ وہ لوگ خیر پر ہم سے بہت زیادہ حریص تھے. تو دین کو قرآن و سنت کی ایسی تشریح جس میں آپ صحابہ کو بیچ سے ہٹا دیں، وہ تشریح اٹھا کے دیوار پہ دے مارو، چاہے وہ دیکھنے میں کتنی ہی اٹریکٹیو لگے، اس کی دلیل آپ کو کتنی ہی مضبوط لگے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے فقہا بعض حدیثوں کو چھوڑ دیتے ہیں کہ بھئی ہمیں صحابہ میں اس کا یہ عمل نہیں ملتا، اور بعض کمزور حدیثیں ہوتی ہیں لے لی جاتی ہے. کیوں؟ وعلیہ العمل، وہ دلیل یہ دے رہے ہوتے ہیں اس پر کیا ہے؟ عمل ہے. اور ان سب باتوں کی دلیل جیسے قرآن کی آیت ہے، ایک اور حدیث ہے جو میں بار بار بیان میں بتاتا ہوں. آج میرا ٹاپک نہیں ہے تو میں آگے چلوں گا انشاءاللہ یہ اس کو بیان کر کے. وہ یہ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا امت میں 73 فرقے ہوں گے، کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں سوائے ایک کے. اس حدیث کو اس پہ تو پیش کیا جاتا ہے کہ فرقہ واریت غلط ہے، فرقے نہیں ہونے چاہیے. لیکن جتنے لوگ یہ حدیث پیش کر رہے ہوتے ہیں آدھی بات کرتے ہیں اور آدھی پی جاتے ہیں. یقیناً اس حدیث سے پتہ چلتا ہے صرف ایک جنتی، باقی سارے کہاں؟ بولو نا، جہنم. واقعی فرقے غلط ہیں، فرقے نہیں ہونے چاہیے. لیکن پوری بات تو پوچھو بھائی، سارے فرقے جہنمی ہیں؟ سارے جہنم؟ نبی نے فرمایا ایک ان میں سے کیا ہوگا؟ بولو نا، وہ جنت میں ہوگا. وہ بھی تو فرقہ ہی ہوگا، وہ بھی تو ایک کانسیپٹ ہی ہوگا، وہ بھی تو ایک نظریہ ہی ہوگا. اگلا سوال صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کون سا فرقہ جنت میں جائے گا؟ یعنی کلہم فی النار، سارے جہنم میں، تو ایک جو جنت میں ہوگا وہ کون سا ہوگا؟ تو نبی نے جو علامت بتائی ہے اس کو خوب غور سے سنو. بار بار بتاتا ہوں، نبی یہ نہیں فرمایا کہ جو قرآن پہ چلے گا، کیونکہ ہر فرقہ اپنی نسبت کس کی طرف کرتا ہے؟ بھئی ہم تو قرآن کو تو سب مانتے ہیں، کیونکہ وہ مسلمانوں کے اندر فرقے ہوں گے نا، اسلام کی طرف نسبت کریں گے اپنی، تو قرآن تو بیسک ہے نا. کوئی فرقہ ایسا ہو سکتا ہے کہ میں مسلمانوں کا ایک فرقہ ہوں اور میں برحق ہوں؟ کیا بھئی ہے تو دلائل کہاں سے لیتا ہے؟ میں تورات سے دلائل لیتا ہوں. میں جب ریفرنس دوں گا تورات اور انجیل کے دوں گا، تو لوگ کہیں گے یار تو جڑ سے ہی ختم ہو گیا.
اس لیے قرآن کے نام پہ تو ہر شخص کوئی صحیح تشریح کرتا ہے اور قرآن کے نام کا کوئی منجن بیچتا ہے. اس لیے نبی نے یہاں قرآن کا نام نہیں لیا. یقیناً قرآن پہ چلنا ہی والا ہی برحق ہوگا، لیکن یہاں نبی تو بتا رہے ہیں نا کہ ان 73 میں ٹھیک کون سا ہوگا، تو اس کی سلیکشن کا آسان طریقہ بتایا جائے. اگر آپ بتا دیتے جو قرآن پہ چلے گا تو ہر شخص دعویٰ کیا کر رہا ہے؟ قرآن. پروفیسر غامدی صاحب بھی کہتے ہیں میں قرآن کو مانتا ہوں. وہ حضرت عیسیٰ کی موت کے دلائل بھی قرآن سے دے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ قرآن سے ان کی موت کے دلائل، لیکن باتوں کو گھما دیا. پبلک کو تو نہیں قرآن کی سنت کا زیادہ پتا ہوتا. تو نبی نے کیا فرمایا؟ یہ بھی نہیں فرمایا کہ جو حدیث پہ چلے گا، اس لیے کہ بہت سے لوگ اپنی نسبت کہاں کر دیتے ہیں؟ حدیث کی طرف. لیکن حدیث کی وہ ایسی تشریح کر رہے ہوتے ہیں جو صحابہ سے ثابت نہیں ہوتی. اس لیے پوری بات نبی نے فرمائی ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ. میں کا کیا مطلب؟ قرآن پہ تو چلنا ہے، لیکن قرآن پہ اس طرح سے چلنا ہے جیسے میں چلا. قرآن کی کوئی ایسی تفسیر مارکیٹ میں نہ لے آنا جو میرے زمانے میں نہ ملتی ہو، جس پر میرا عمل نہ ہو، اور میرے عمل کی ایسی تفسیر نہ لے آنا جو صحابہ سے ثابت نہ ہو. تبھی تو میں بار بار جو چیلنج کرتا ہوں نا، 3 طلاق ایک نہیں ہوتی، اس پہ بہت سارے اب میرے خلاف کلپ آنے لگے. ابے کسی ایک صحابی سے دکھا دو نا یار جس نے 3 طلاقوں کو ایک کہا ہو، دکھا دو نا. اور حدیث کی کتابوں میں 3 کو 3 کہنے کے فتوے بھرے ہوئے ہیں، اس کا کوئی جواب نہیں دیتے. گھماتے رہتے ہیں ایکچولی یوں کر کے، ایکچولی یوں کر کے. چھوڑو تم قرآن و سنت کو، تم یہ بتاؤ قرآن و سنت کی وہ تشریح معتبر ہے جو صحابہ کی تھی یا تمہاری اپنی معتبر ہے؟ تو خیر یہ تو بیچ میں ضمناً ایک مسئلہ آ گیا، لیکن یہ پورا اصول ہے، یاد رکھو. آپ صحابہ کو بیچ سے نکال کے اگر ڈائریکٹ قرآن و سنت پہ چلنے کی کوشش کرو گے، لیبل قرآن و سنت کا ہوگا، لیکن وہ قرآن و سنت کی آپ کی ذاتی تشریح ہوگی جو آپ اٹھا کے امت پہ تھوپ رہے ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور صحابہ کا کسی مسئلے پہ اجماع ہو جائے وہ تو پھر انف، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، سب اس کو مانتے ہیں. لا تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی، کسی بھی دور میں نہیں ہو سکتی. یہ کسی زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے، کوئی بھی دور آ گیا نا امت کسی ایک مسئلے پر ہو گئی، اب حق اس میں منحصر ہے. کیونکہ اگر ہم مان لیں کہ یہ غلط مسئلے پر جمع ہو گئی تو اس کا مطلب امت گمراہ ہے، پوری امت گمراہ، جبکہ پوری امت گمراہ نہیں ہو سکتی. تو اجماع میں سب سے پہلے درجے کا اجماع کس کا ہے؟ صحابہ کا، پھر بعد والے لوگوں کا، پھر بعد والے لوگوں کا. اور اجماع کی بھی 2 قسمیں یاد رکھو. ایک اجماع تو وہ کہ بہت سارے صحابہ سے ایک عمل تواتر کے ساتھ، ایک یہ ہے جس کو اجماع سکوتی کہتے ہیں. صحابہ نے کسی نے بھرے مجمع میں ایک عمل کیا اور کسی نے ان پر اعتراض نہیں کیا، یہ بھی اجماع ہے. تو یہ چند اصول اچھی طرح سے سمجھا، اور یہ آج یاد رہے گی نا. لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، مشرکین کہتے تھے کہ اگر اسلام خیر کا کام ہوتا تو صحابہ ہم سے پہل نہ کرتے. ہم کیا کہتے ہیں بھائی، کوئی بھی خیر کا کام ہوگا تو ہم سے پہلے صحابہ نے کیا ہوگا. تبھی ہم کہتے ہیں بھائی مردوں کے ایصال ثواب کے لیے اجتماعی قرآن خوانیاں مت کیا کرو. حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا، کبھی دیکھا حضرت عمر نے تمبو لگایا، دیگیں پکائیں اور سارے صحابہ کو بلایا، چل بھائی تو پہلا پارا، تو دوسرا پالا، تو تیسرا پارا. کبھی دیکھا آپ نے کسی نے؟ کوئی ضعیف روایت ہے اس بارے میں؟ کوئی دیگوں کے ڈھکن کہیں نہیں ملا ہوگا نا آپ کو. یا اس زمانے میں دیگیں نہیں ہوتی تو کچھ تو ہوتا تھا نا، کسی میں تو کچھ پکتا ہوگا. حضرت علی کی شہادت ہوئی، سیدنا عثمان کی شہادت ہوئی، کوئی برسی ہوئی؟ بولو نا کیا ہو گیا بھائی جان، چپ کیوں بیٹھے ہو؟ کوئی برسی ہمیں ملتی ہے صحابہ کے دور میں کہ فلانے کی حضرت عمر کی برسی منائی ہو، یا حضرت عثمان کی منائی ہو، یا کسی نے کسی کی ابا کی منائی ہو، اماں کی منائی ہو. یادگار کے لیے تصویریں رکھنا بزرگوں کی گھر میں. آج لوگوں نے اپنے پیر صاحب کی تصویر لٹکائی بھی ہوتی ہے. سب سے بڑے پیر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور تصویر سازی کا فن اس وقت عروج پر تھا. اس کے باوجود ہمیں نبی کی کوئی تصویر صحابہ سے نہیں ملتی. اس سے پتہ چلتا ہے عقیدت کے لیے گھروں میں تصویر لٹکانا حرام اور ناجائز ہے. نبی نے صحابہ کی ایسی ٹریننگ کی تھی تصویر کے بارے میں، ایسی تربیت کی تھی کہ نبی سے بے پناہ محبت کے باوجود بھی کسی صحابی نے یہ جرأت نہیں کی. یہ جتنی تصویریں آتی ہیں نا مسلم ہیروز کی، فرضی ہوتی ہیں، مسلمان کبھی نہیں تصویر بناتے تھے. صرف ایک محمد ابن قاسم ایسا ہے لیڈر جس کی تصویر کے بارے میں مورخین کہتے ہیں اوریجنل تصویر ہے. داڑھی اس کی پوری تھی، لیکن اگر تصویر میں داڑھی کم آ رہی ہے تو غلط. وہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ ہم نے کتابوں میں پڑھی ہے. وجہ یہ ہے
کہ محمد ابن قاسم جب ہندوستان یہ سندھ کے راستے سے آیا نا، یہاں تو ہندو رہتے تھے، تو اس نے یہاں اتنا انصاف دیا لوگوں کو اور لوگوں کے ساتھ ایسا اچھا سلوک کیا محمد بن قاسم نے، کیونکہ مسلم فاتح بن کے آیا تھا یہاں، پہلے ہندوؤں کے کوئی بہت ظالم قسم کے لوگ ہوتے تھے، تو ہندوؤں کو اس سے عقیدت ہو گئی، اور ہندوؤں کو جس سے عقیدت ہو نا اس کو بھگوان بنا لیتے ہیں، وہ یہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے۔ تو جب محمد بن قاسم واپس گیا ہے نا، ہندوؤں نے اس کی تصویریں بنا کے پوجنا شروع کر دیا اس کو، اس وجہ سے ہندوستان کی تاریخ میں کس کی تصویریں باقی رہ گئیں؟ محمد بن قاسم۔ ظاہر ہے اس میں تبدیلی آئی ہوگی، میں نہیں کہہ رہا ایگزیکٹ وہی ہے، لیکن ہمیں محمد بن قاسم کی ہندوستان میں تصویریں ملتی ہیں، وجہ اس کی ہے کہ ہندوؤں کے ساتھ اس نے اتنا اچھا سلوک کیا، اتنا اچھا سلوک کیا۔ یہ تو اب تاریخ کو نا مسخ کیا جا رہا ہے ایک پروپیگنڈے کے تحت، محمد بن قاسم کو ڈاکو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے اور اس کو ظالم بنا کے پیش کیا جا رہا ہے۔ اب تاریخ کیا ہو رہی ہے؟ مسخ، چینج، تاکہ جو مسلم ہیروز تھے جن کے دنیا میں بڑے کارنامے، اور اس میں ہمارے کچھ مسلم اسکالر بھی ہیں جو لیبل اسلام کا لگاتے ہیں، کام سارا وہی کر رہے ہیں جو سیکولر لوگوں کا کام۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے بھائی، گھروں میں بزرگوں کی، باپ دادا کی تصویریں بولو مت لگائے کرو۔ اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر میرے بھائی 12 ربیع الاول منانا، میں اسی سٹائل میں کہوں گا نا جس سٹائل میں تقریریں ہوتی ہیں، اگر 12 ربیع الاول کا حلوے مانڈے اور اس میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہی ہو رہا ہے نا، ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں اور حلوے مانڈے بانٹ رہے ہیں، اگر یہ خیر کا کام ہوتا تو صحابہ نے ہم سے پہلے کیا ہوتا۔ پوری اسلامی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، چاروں ائمہ، مجتہدین، امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، جتنے محدثین فقہا گزرے ہیں، کہیں بھی ہمیں اس کا 12 ربیع الاول ان کی زندگی میں آیا اور کچھ بھی انہوں نے کیا ہو، اس کا بھی ثبوت نہیں ملتا، کچھ بھی نہیں۔ ان کی زندگی میں جو حیثیت 11 تاریخ کی تھی وہی کیسی تھی؟ وہی 12 کی تھی، اور وہی 13 کی۔ فقہی کتابوں میں جو اسلامک لا لکھا ہوتا ہے نا صدیوں سے، اس میں 12 تاریخ کا کوئی ایک حکم بھی الگ سے بیان نہیں کیا گیا کہ اس دن یہ کرنا زیادہ ثواب، حتیٰ کہ اس دن درود شریف کثرت سے پڑھنا بھی زیادہ ثواب نہیں ہے، عام دنوں کے جیسے ثواب ہے۔ جمعے کے بارے میں آتا ہے حدیث میں کہ درود شریف پڑھنے کا ثواب، صحیح حدیث صحیح ہے۔ ابے جمعے کے بارے میں آتا ہے کہ درود شریف پڑھنے کا ثواب جمعے کے دن عام دنوں سے زیادہ، جبکہ نبی کی پیدائش کا دن جمعہ تھا یا پیر تھا؟ پیر، لیکن ثواب کس دن زیادہ رکھا؟ جمعے کا۔ اسی وجہ سے ہم نے بہت سارے علماء کو دیکھا ہے جمعے کے دن عصر سے مغرب تک درود ہی پڑھتے ہیں، وہ درود شریف پڑھتے ہیں، وہ یا اور کسی بھی ٹائم پہ درود شریف کی کثرت کرتے ہیں، حالانکہ پیدائش کس دن ہوئی ہے نبی کی؟ پیر کے دن ہوئی ہے۔ پیر کے دن آپ نے نہیں فرمایا کہ درود شریف کا ثواب زیادہ ملتا ہے۔ تو میرے بھائی اپنے آپ کو پابند کرو قرآن و سنت کی وہ تشریح جو صحابہ۔ تو 12 ربیع الاول کے حلوے مانڈے ہمیں کہیں بھی نہیں ملتے، اور نہ یہ عرس قوالی۔ صحابہ کے دور کے کسی مشہور قوال کا نام تو بتاؤ ہے بھائی، کوئی صحابہ کے دور میں کوئی بہت مشہور قوال ہو جن کی قوالی سننے کے لیے صحابہ کرام جایا کرتے؟ کوئی عرس ہوا صحابی کے دور میں ہے بھائی؟ کوئی عرس ہو رہا ہو کہ جی، یا آج کل نا وہ بھی آ رہا ہے انٹرنیٹ پہ بڑی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، وجد آ رہا ہے، اچھل رہے ہیں دائیں بائیں، کوئی ایک دم ہوا، تو کوئی صحابہ کے دور میں کسی کو وجد آیا کہ جی وہ قوالی چل رہی ہو، دھمال ہوا، اور وہ حضرت عمر تو رکھ کے تھپڑ لگاتے اگر کسی کو ہوتا نا کہ انسان کا بچہ بن کے بیٹھے گا، کیا کر رہے تم، کیا ڈرامہ لگایا ہوا ہے یار، یہ کیا پن لگا کے رکھا ہوا ہے، وہی کلپ چلا دو اس کے ساتھ۔ جب بھی کوئی ایسی قوالی میں اچھل کود کر رہا ہو نا تو لندن والے کا وہ کلپ لگا دو، کیا پن لگا کے، وہ پورا جملہ مسجد کی وجہ سے میں نہیں کہہ پا رہا، کیا پن لگا کے رکھا ہوا، وہ چلا دیا کرو ساتھ۔ تو یہ عرس ہو گئے، قبروں پہ قوالیاں ہو گئیں، دھمال ہو گئے، اور یہ جو ٹوپی ڈرامے ہو رہے ہیں، اور بیچارے بن سج کے شب برات کو قبرستان جا رہے ہوتے ہیں۔ چھوڑ دو میرے بھائی یہ کام، قبرستان جب تمہیں پٹے پہ ڈال کے لے کے جائیں گے نا وہی ٹھیک ہے، اس سے پہلے جانا ہے دن میں جاؤ، قبرستان رات کو جانے کا موقع نہیں ہے، دن میں جاؤ اور تنہائی میں جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، قبرستان جایا کرو، اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ وہاں جا کے کیا کرنا ہے؟ مرحوم جتنے ہیں ان کے لیے دعا کرنی ہے، سب سے پہلے تو ان کو سلام کرنا ہے، السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلامتی ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ قبر والے سن رہے ہوتے ہیں، وہ تو اللہ پہنچا دیتا ان کو سلام۔ تو یا اہل القبور،
یہ اختلافی مسئلہ ہے، اس میں پھڈے میں نہ پڑ جانا. یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلامتی ہو. آگے جملہ بڑا ڈینجرس ہے، وہ بھی بول لیا کرو. انتم لنا سلف، تم پہلے چلے گئے. ونحن وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاحقون، اور وَنَحْنُ بِكُمْ خلف، اور ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاحقون، اللہ نے چاہا تو عن قریب ہم بھی یہیں پہنچنے والے ہیں. بہت ڈر لگے گا، کب کب آنے لگو گے، یہ کیا باتیں کر رہا ہوں میں، لیکن بھائی ایسا تو یہ تو ہوگا. تو اس سے عبرت حاصل ہوتی ہے کہ بھائی ہم نے بھی ایک دن یہاں سے پتلی گلی سے نکلنا ہے. تو یہ کام کیا کرو قبرستان میں جا کے. اور یہ جتھے بنا کے جانے میں، جتھوں میں تو کیا ہوتا ہے، گپیں لگ رہی ہوتی ہیں، اور سنا یار یہ گھڑی کہاں سے خریدی، موبائل وہی پرانا چل رہا ہے، ابھی تو نیا آ چکا ہے. تو کیا عبرت حاصل ہوگی میرے بھائی. اور زیادہ عبرت حاصل کروانی ہے تو کوئی بندہ پیچھے بٹھا دو. جب آپ جاؤ نا بولو السلام علیکم یا اہل القبور، واپس وہاں سے آواز آئے وعلیکم السلام بھائی عبد الغفور. پھر جو عبرت حاصل ہوگی انشاءاللہ سارے کبیرہ صغیرہ کبیرہ گناہ سے توبہ کی ہمیشہ توفیق مل جائے گی، کہ آپ کو لگے گا کہ قبر سے رپلائے آ گیا. پھر تو ایسا انسان کے بچے بنو گے نا ساری زندگی. تو خیر یہ آیت یاد رکھیں، جتنی بدعتیں ہیں تو سب اسی میں داخل ہیں. چھوڑ دو ان بدعتوں کو میرے بھائی، سیدھا سیدھا صاف ستھرا ملت بیضاء جو اللہ اس کے رسول نے ہمیں دیا ہے، صاف ستھرا دین، تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے منقول ہے. یہ ربی محرم میں بھی یہی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے سے منع کیا ہے. صحیح حدیثیں جن پر لعنت کی گئی ہے. اہل بیت کبھی بھی میتوں پہ چیخے نہیں مارتے تھے، کبھی بھی نوحے نہیں کرتے تھے، صبر کر کیا ہے انہوں نے. تو ہمیں بھی کیا حکم ہے میرے بھائی، نہ ہم نے برسیاں منانی ہیں، اور نہ ہم نے گریبان چاک کرنے ہیں، نہ ہم نے سینوں کو پیٹنا ہے. اور ویسے بھی شہید کا کوئی شہید تو زندہ ہوتا ہے، اور ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ہم نے بھائی صحابہ کو فالو کرنا ہے، ہمارے پاس جو دین چلا رہا ہے. اور پھر بار بار کہتا ہوں کسی کے مسلک کو چھیڑو نہیں، اپنے کو چھوڑو نہیں. یہ اس لیے نہیں کہتا اپنا غلط ہے اس لیے نہیں چھوڑو، اپنا صحیح ہو تو اس صحیح کی بات کر رہا ہوں، چھیڑنے سے منع کر رہا ہوں. کیونکہ آپ دلیل کی دنیا میں بات اپنی دنیا کے سامنے رکھ دو، بس اتنا تو چھیڑنا ضروری ہے. آگے بحث مباحثہ کرنے کی کوشش مت کرو، اس سے اختلاف پیدا ہوتا ہے، جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، ملک میں فساد پیدا ہوتا ہے. یہ مطلب ہے میرا کہ دوسرے کو چھیڑو نہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور اپنے کو چھوڑو نہیں کا مطلب یہ نہیں کہ اگر اپنا غلط ہونا ثابت ہو جائے تو بھی نہیں چھوڑو. اپنے سے میری مراد ہمارا اپنا، جس کو ہم صحیح سمجھتے ہیں، اس کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں. میری ہر چیز کو لوگ غلط لے کے جاتے ہیں کہ اچھا تمہارا مسئلہ غلط ہو تو بھی نہیں چھوڑو. غلط ہونا ثابت ہو جائے گا 2 منٹ میں چھوڑ دیں گے انشاءاللہ. ثابت تک کرو میرے بھائی، تمہارے کہنے سے تھوڑی ثابت ہوگا. کیونکہ ہمیں فخر ہے کہ ہم ائمہ اربعہ کو فالو کرتے ہیں، چاروں اماموں کو مانتے ہیں برحق. اور ائمہ اربعہ نے قرآن سنت اور کس کو اصل بنایا؟ صحابہ کو. وہ قرآن و سنت کی وہ تشریحات نہیں کرتے جو صحابہ سے ثابت ہوئی. اسی وجہ سے 99% امت انہی کو ہمیشہ سے فالو کرتی آ رہی. باقی ان میں کوئی فروعی اختلاف ہے تو وہ اختلاف جب ہی ہوا ہے جب دلائل دونوں طرف تھے. کسی نے ایک کو ترجیح دے دی، دوسری میں تعویل کر دی، کسی نے دوسری کو ترجیح دے دی، اس میں تعویل کر دی، اور ان سے نکل گئے تو بے لگام اونٹ. دیر آگے ہر شخص ایک نیا فرقہ ہے، ہر آدمی کا قرآن حدیث دوسرے سے الگ. اور آگے جو نسلیں برباد ہوں گی، کوئی مرتب لا ہی نہیں ہے، کوئی مرتب فقہ ہی نہیں ہے، کوئی A to Z مسائل کی کوئی ایک کتاب ہی نہیں ہے. تو کیا پھر اس مفتی سے پوچھو، وہ کچھ ادھر سے پوچھو، وہ کچھ ادھر سے پوچھو، وہ کچھ، برباد ہو جائے گی پھر تو امت بھائی. تو کوئی مرتب چیز ہوگی تو اس کو فالو کیا جائے گا نا. کوئی مرتب لا ہی نہیں ہے تو کہاں سے فالو کیا جائے گا اس کو. چلیں بھائی ہم آگے چلتے ہیں. یہ آیت ہو گئی تو خلاصہ کیا نکلا بھائی؟ یہ حلوے مانڈے اور یہ محرم میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دو، چھیڑو نہیں. لیکن جب ہم سے کوئی پوچھے کہ کیوں نہیں کر رہے، ہم کہیں گے بھائی ہم کس کو مانتے ہیں؟ صحابہ نے نہیں کیا، ہم بھی نہیں کریں. یہاں بعض لوگ دلیل دیتے ہیں کہ صحابہ نے تو مدرسے بھی نہیں بنائے، صحابہ کے ہاں تو بخاری کا گھنٹہ بھی نہیں ہوتا تھا، ترمذی کا گھنٹہ بھی نہیں ہوتا تھا، ہدایہ کے پیریڈ بھی نہیں ہوتے تھے. بھائی جان کچھ چیزوں کا تعلق مینجمنٹ سے ہوتا ہے، سمجھتے ہو؟ مدرسہ صحابہ کے ہاں بھی تھا، اصحاب صفہ مدرسہ تھا نا. تو نظم کسی چیز کا بنانا، اس میں ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ہر شخص کا اپنا نظم، ہر مدرسے کا اپنا نظم ہوتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ پہلا پیریڈ کسی کے ہاں بخاری کا ہوگا، دوسرا ترمذی کا، کسی کے ہاں پہلا ترمذی کا ہوگا، دوسرا بخاری کا، کسی کے ہاں 1 گھنٹے کا پیریڈ ہوتا ہے، کسی کے ہاں 45 منٹ کا ہوتا ہے، کسی کے ہاں دیسی سٹائل ہوتا ہے، پیریڈ سسٹم ہی نہیں ہوتا، سسٹم ہوتا ہے ان کے. خیر تو یہ مینجمنٹ سے ان چیزوں کا تعلق. اس کی مثال ہے جیسے گھڑی، ہم نے لگا دیا 8:30 بجے عشاء کی نماز ہوگی، کوئی کہ صحابہ کے دور میں تو گھڑیاں نہیں ہوتی تھی. اب بھائی جان یہ سوال کیا ہے
تو گھڑی ایجاد ہی نہیں تھی تو ہوتی کہاں سے؟ جبکہ ربیع الاول تو صحابہ کے دور میں بھی تھا، یا تو آپ کہتے ہیں ربیع الاول ایجاد ہی ابو ہے، تو اس دور میں بھی تھا، اب بھی ہے۔ تو کچھ لوگ عجیب سے باتیں کر رہے ہوتے، کہتے ہیں اس دور میں گھڑیاں نہیں تھی تو گھڑی بھی، جہاز تھے کیا تو جہاز بھی بدعت ہے۔ بھائی اس دور میں بھی سواری تھی، آج بھی کیا ہے سواری ہے۔ سواری مقصد تھوڑی ہے، وہ تو ذریعہ مقصود ہے۔ لیکن جب پورا پلاٹ نماز کے لیے یا آدھا پلاٹ نماز کے لیے وقف کر دیا تو اب جو بھی ہوگا وہ اس کے اوپر نمازیوں کی جگہ ہی بھائی اس میں رہائشی۔ لیکن بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے عمارت پہلے بنی ہوئی ہوتی ہے، جیسے یہ جو آپ نے بتایا کہ اوپر 2 کمرے ہیں مسجد کے، اب اپارٹمنٹ بن گیا، وہ رہائشی بنائے، نیچے ایک فلیٹ کو یا ایک جگہ کو آپ نے مسجد کے لیے خاص کر دیا تو وہ جائز ہے، کیونکہ یہاں اپارٹمنٹ پہلے بنا ہے۔ تو اب اپارٹمنٹ پہلے بنا، نیچے کا حصہ بعد میں مسجد کے لیے وقف کیا گیا تو یہ جائز ہے۔ جیسے اکثر فلیٹوں میں ہوتا ہے کہ فلیٹ پہلے بن جاتے ہیں، پھر ایک یا گراؤنڈ میں کوئی بھی ایریا کو ملی خاص کر تو وہ جائز ہے، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ پہلے مسجد بنی تو اوپر تک ہم مسجد فرض کر کے پہلے اپارٹمنٹ بنے۔ اگر یہ یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ یہ جو اوپر کے 2 کمرے ہیں یہ پہلے، یا اوپر والا ایریا چاہے کمرے نہ بھی ہوں پہلے سے رہائشی تھا، یا رہنے کے لیے یا ہوٹل کے لیے کسی بھی کام کے لیے، یا بیت الخلاء کیوں نہ ہو، اس کے بعد نیچے کے ایریا کو مسجد کے لیے وقف کیا گیا۔ تو باقی اس میں لڑکیاں رہتی ہیں 2 کمروں پہ، اگر آپ کو لڑکیوں کے رہنے پر اعتراض ہے تو وہ تو مالک مکان سے پوچھیں بھائی لڑکیاں کیوں رہتی ہیں، فیملیوں کو دیا کریں، ہو سکتا ہے وہ لڑکیاں واللہ اعلم۔ کیا پیسے جیب میں رکھنا یا گھر میں رکھنا جائز ہے کیونکہ انذیر ہوتی ہے، اور ہم نے سنا ہے کہ تصویر رکھنا تصویر کے بارے میں وعید نبی صلی اللہ علیہ وسلم عذاب یوم سخت ترین عذاب قیامت کے دن تصویر بنانے والا، اس سے مراد جاندار کے چہرے کی تصویر ہو، اور بلا ضرورت اس لیے کہ تصویری قید جس میں لگی ہے، جس میں تصویر کو حرام قرار دیا گیا ہے، کتا پالنے کو بھی حرام قرار دیا، لیکن قرآن سے حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ ضرورت کے وقت کتا پالنے میں حفاظت شکار کے لیے، تو ایسے ہی تصویر بنانا تصویر رکھنا یہ سب ناجائز اور حرام کا، لیکن ضرورت کے لیے جائز ہے۔ بہت ساری ضرورتیں ہوتی ہیں روزمرہ تصویر۔ اسی طرح اگر تصویر بنانے کے بعد وہ توہین آمیز جگہ پر ہے، جیسے فرش پہ ہے، لوگ اس پہ پاؤں رکھ کے چل رہے ہیں، یا اس کی اکرام تعظیم نہیں ہو رہی کسی بھی طرح سے، اس کو بھی مٹانا پھر لازم نہیں ہے اس تصویر، یعنی زیادہ جو بڑا مسئلہ ہے نا تصویر کا، وہ دیواروں پہ جو لگی ہوئی تعظیم جسے کہتے ہیں، یہ زیادہ بڑا جرم۔ تو نوٹوں پہ جو تصویر ہوتی ہے، پہلی بات تو یہ ہم نے بنائی نہیں اور بنانا جائز بھی نہیں ہے، گورنمنٹ کو چاہیے کہ تصویر نہ بنائے، اور اگر بنا دی ہے اب وہ ضرورت گورنمنٹ جانتی ہے سمجھتی کہ ہے یا نہیں، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن اگر بنا دی ہے تو اب ہمارے لیے تو نوٹ کا استعمال ضرورت ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ گھر میں بھی نوٹ نہ رکھیں اور جیب میں بھی نوٹ نہ رکھیں، پھر جیب کی ضرورت بنوائی کس سے؟ یہ تو مجبوری ہے، جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ ضرورت کی وجہ سے۔ اور ویسے بھی جو نوٹوں پہ تصویریں ہوتی ہیں وہ اکثر ان کی تعظیم نہیں کی جا رہی ہے، کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ ان کو دیوار پہ لگایا جائے، بلکہ جیب میں، کبھی پینٹ کی جیب میں، کبھی یہاں والی جیب، کبھی ایسے اس کو ایک تعظیم کے بغیر ہی اس کا استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ کیا کسی حلال مقصد کے لیے حرام پیسہ کمایا جا سکتا ہے، اور وہ حلال مقصد ایسا ہو کہ حرام کمائی کے بغیر پورا نہ ہو سکتا؟ اور نہیں جناب، حلال مقصد کے لیے بھی آپ حرام کم کر سکتے۔ آپ بتاؤ بیت اللہ سے زیادہ اچھا حلال مقصد کون سا ہوگا؟ بیت اللہ کی تعمیر۔ یقین مکہ نے جب بیت اللہ کی تعمیر کرنی تھی تو حلال پیسے ختم ہو گئے، کچھ طوائفوں کی آمدن تھی تو وہ انہوں نے کہا ہم یہ نہیں، حرام پیسہ ہم بیت اللہ کی تعمیر، اسلام میں بھی یہ حرام ہے، آپ حرام پیسے سے صدقہ نہیں کر سکتے۔ کبھی علماء کہتے ہیں بینک میں جو اضافی سود پڑا ہوا ہے وہ نکال کے آپ ثواب کی نیت کے بغیر صدقہ کریں، یعنی اس میں صدقے کی نیت نہ کریں، جان چھڑانے کی نیت کریں، یہ حرام ہے، ضائع ہونے سے بہتر ہے کسی کے کام آئے، کبھی ثواب کی امیدیں نہ لگائیں اور نیت بھی نہ کریں، کیونکہ حرام مال سے اللہ خیر کے کام کو بھی قبول نہیں کرتا بلکہ الٹا وبال پڑ جاتا ہے۔ میرے شوہر انشورنس کمپنی میں کام کرتے ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ جائز نہیں ہے انشورنس جو آج کل مروج ہے، انشورنس میں شوہر کو محبت سے سمجھائیں آپ، کتنا جائز ہے۔ کئی خواتین کے حالات ہمارے علم میں، شوہر کو آرام سے، بالآخر شوہر نے ان کو آرام سے سمجھا دیا جائے، مان جائیں ٹھیک ہے، نہیں مانے تو عورت کے لیے مجبوری میں شوہر کے ساتھ رہنا، اور اس کی عورت کے پاس تو کوئی دوسرا کمائی کا ذریعہ ہی نہیں۔ ایک عورت جو اپنے خاوند سے شدید نفرت کرتی ہو، وہ اپنے خاوند کی امامت میں نماز پڑھ سکتی ہے؟ جی جناب، کون سا امام ایسا ہے جس سے سب لوگ شدید محبت کرتے ہیں؟ اکثر امام سے لوگ، آدھے لوگ نفرت کر رہے ہوں گے، آدھے محبت کر رہے ہوں گے۔ اب یہ تھوڑی کہ جماعت کی نمازیں چھوڑنا شروع کر دیں۔ امام نیک ہو برا ہو، آپ کو اس سے محبت ہو یا محبت نہ ہو، آپ اس بیس پہ جماعت کی نماز نہیں چھوڑیں۔ اس لیے پہلی بات آپ اپنے شوہر سے محبت کریں اور اس کی اقتداء میں نماز پڑھیں، اور محبت نہیں ہوتی تو بھی نماز بہرحال پڑھیں۔ باقی شوہر سے نفرت کی ہوئے، ظاہر ہے کوئی برا عمل ہوگا شوہر میں، تو شوہر کے برے عمل کو شوہر پہ ڈال دیں، وہ آپ سے قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا شوہر ہے، آپ کے بیسک حقوق ادا کر رہا ہے، اس نے آپ کو ایک شیلٹر دیا ہوا، تو آپ اس سے اس بیس میں محبت کریں۔ عورت کے لیے شوہر کا حق جو ہے وہ ماں باپ سے بھی زیادہ ہے، اتنا بڑا اللہ نے اس کا حق دیا۔ ہماری خواتین آج کل لبرل انٹیوں سے اور انگریز عورتوں سے متاثر ہیں۔ ہم انگریز نہیں ہیں بھائی، ہم مسلم ہیں۔ اسلام نے بتایا کہ کس کا کتنا بڑا حق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کنت آمر احدا
ان یسجد لاحد لامرت النساء ان یسجدن لازواجهن، اگر میں کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا وہ شوہر کو سجدے، اگرچہ اجازت نہیں ہے عورت شوہر کو سجدہ نہیں کر سکتی، اتنا بڑا حق تو پتہ چل گیا نا کہ کتنا بڑا حق ہے شوہر کا۔ عورت کو فخر ہونا چاہیے کہ میں اپنے شوہر کی فرما بردار ہوں، اس کو خوش رکھا ہوا ہے میں نے، اس کی اطاعت میں اس سے محبت کرتی ہوں، پہ عورت کو فخر کرنا چاہیے۔ باقی ہر ایک میں عیب ہوتا ہے، اگر شوہر میں کوئی برائی یا خرابی ہے اس کو اپنے حال پہ چھوڑیں۔ ہاں اگر آپ کے بنیادی حقوق ہی ادا نہیں کر رہا، بعض مرد ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بیسک حق ہی ادا نہیں کر رہے ہوتے ہیں، جیسے شادی کا بیسک حق کیا ہے کہ بیسک نان نفقہ تو دے وہ آپ کو، تو اور جو بھی بنیادی حقوق ہیں جن پر میں کئی دفعہ بات کر چکا ہوں، تو پھر ایک الگ بات ہے، پھر اس میں یہ کہ رہنا بھی اور محبت بھی نہ کرنا یہ نہیں ہوگا، پھر اس سے علیحدگی لیں۔ صحابیہ کا مشہور واقعہ ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور عرض کیا کہ مجھے اپنے شوہر سے سخت نفرت ہے، اور وجہ بھی بتائی انہوں نے، تو اس لیے مجھے علیحدگی چاہیے، اور ان کے الفاظ کیا ہیں صحیح بخاری کے، انی اکرہ الکفر فی الاسلام، میں اسلام میں کفر کو ناپسند کرتی ہوں۔ کیا مطلب اس کا؟ شارحین نے اس کا مطلب بتایا ہے کہ میں مسلمان بھی ہوں اور کافروں والے کام کروں کہ شوہر سے محبت نہ کروں، یہ نہیں مجھ سے ہوتا، یا تو میں محبت کروں گی یا نہیں رہوں گی شوہر کے ساتھ، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ شوہر بھی ہو اور میں اس سے محبت بھی نہ کروں، تو یا تو شوہر کی خامیوں پہ پردہ ڈال دیں اور جو کچھ تھوڑی بہت کوتاہی اس کی طرف سے ہو رہی ہے اس کو اگنور کریں اور اس سے محبت کر کے اس کے ساتھ زندگی، یا اگر اتنی نفرت ہے کہ اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے آپ کو مصیبت ہو رہی ہے تو بھائی پھر نہیں رہے، پھر علیحدگی لیں۔ خواتین کہتی ہیں بچوں کی خاطر گزارا کرنا پڑتا ہے، بچوں کی خاطر خواتین گزارا کرتی ہیں، بچے پورے بڑے ہو جاتے ہیں، نچوڑ لیتی ہیں میاں کو، اس کے بعد ٹاٹا کر کے چلی جاتی ہیں، بڑھاپے میں وہ بیچارہ دیواروں سے ٹکرے مار کہتے پہلے ہی چلی جاتی ہے، یہ نہیں ہوتا۔ اچھا بھائی، ناصر خان انڈیا سے، کبیرہ گناہ کن لوگوں سے نہیں ہو سکتے؟ اللہ بچائے بھائی، کسی بھی ہو سکتے، صرف پیغمبر ایسے ہیں جو صغیرہ کبیرہ گناہوں سے پاک ہو، تو ان سے نہ صغیرہ گناہ ہوتا ہے نہ کبیرہ گناہ ہوتا ہے۔ ہاں خلاف اولا کام ہو سکتا ہے ان سے، ایک ایسا کام ہو سکتا ہے کہ بہتر تھا یہ کر لیتے لیکن جو غیر افضل تھا ان سے وہ کام ہو گیا تو پیغمبر اس کو بھی گناہ سمجھ، لیکن پیغمبر کے علاوہ کوئی بھی ہو اس سے گناہ ہو سکتا ہے اور پھر گناہ کی سزا بھی ملے گی۔ ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما كانوا یقترفون، اللہ کہتے ہیں جو گناہ کر رہے ہیں ان قریب ان کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، سزا دی جائے گی، اس لیے گناہ سے اپنے آپ کو بہت دور، اور اگر ہو جائے تو فوراً توبہ کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اس کو ڈیلے نہ کریں، یہ کوئی گارنٹی کسی کے بارے میں نہیں۔ عبد الماجد صاحب انڈیا سے، زانی کا ساتھ دینا کیسا ہے؟ اگر اس کے بارے میں لڑکی والوں کو بتا دیں تو کیا یہ صحیح ہے؟ زانی کا ساتھ دینا تو حرام ہے، باقی کوئی لڑکی زنا کر رہی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اس کے والدین کو علم نہیں ہے اور والدین کو پتا چلے گا تو وہ اس کو روک لیں گے اس برائی سے، پھر صرف والد کو بتا دیا جائے، باقی کسی کو نہ بتا، کہ اس کا راز فاش کرنا اور لوگوں میں اس کو ذلیل کرنا یہ کسی کی بالکل حرام عمل ہے۔ زنا سے زیادہ برا عمل یہ ہے کہ آپ اس کی برائی کو دنیا کو بتا دیں، تو باپ کو بتانا مجبوری ہے کیونکہ باپ تاکہ اس کی نگرانی کرے، ماں کو بھی اس لیے نہ بتایا جائے کہ مائیں اکثر ہمارا جو مشاہدہ ہے وہ تھوڑا سا پیٹ کی ہلکی ہوتی ہیں، وہ باتوں میں پورے محلے کو بتا دیں گے، پہلے وہ اپنی بہن کو بتائیں گی بہن پتہ ہے میرے لیے کیا کیا اللہ معاف کو بتانا نہیں، پھر وہ ایک اور کو بتائے گی دیکھو بتانا نہیں، کسی اور کو تو مائیں خیر خواہ ہوتی ہیں لیکن بات پیٹ سے نکل جاتی ہے، تو کسی کو ذلیل کرنا تو مقصد نہیں ہے نا، تو باپ کو بتا دیا جائے، اور باپ بھی اگر پاگل ہے، پاگل کا مطلب پتا ہے کہ بتایا تو دو فٹ اچھل کے پورے محلے میں شور مچا دے گا تو پھر باپ کو بھی نہ، کیونکہ ایک دفعہ بات پھیل گئی نا کہ اس نے یہ بدکاری کی ہے تو پھر دوبارہ عزت بحال نہیں ہوتی، چاہے کوئی 100 دفعہ بھی توبہ کرے، توبہ کرنے سے اللہ معاف کر دیتے ہیں، پبلک کبھی بھی معاف نہیں کرتی، یہ ذہن میں رکھیں، پبلک سمجھتی ہے کہ توبہ سے صرف ہمارا گناہ ہی معاف ہوتا ہے باقی کسی کا گناہ معاف نہیں، تو اس لیے باپ سمجھدار ہو تو باپ کو چپکے سے بتا دیا جائے اور اس کو کہا جائے بھائی آپ کی بیٹی کی عزت ہے، آپ نے اس بات کو گھر میں ہی رکھنا ہے، اور اپنی میں نے صرف اس لیے بتایا کہ اپنی بیٹی پہ نظر رکھیں، اس کو جو ہے وہ تاکہ وہ مزید خراب نہ ہو، اصلاح کی نیت سے بتا دیا جائے اور کسی کے سامنے مزید اس گناہ کا ذکر نہ کیے۔ آصف صاحب ساؤتھ افریقہ سے، اگر گھر میں پلی ہوئی بلی نماز کے دوران سامنے آ جائے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ جی بھائی، بلی بھی ہو جائے گی نماز بھی ہو جائے گی، پلی بھی ہو یا نہ بھی پلی بھی ہو تو بھی نماز ہو جائے گی۔ اگر کسی نے فوراً نکاح توڑنے کی نیت سے ایک بار طلاق دی ہو تو یہ طلاق بائن ہوگی یا رجعی ہوگی؟ دیکھیں فوراً نکاح توڑنے، اگر رخصتی ہو چکی تھی تو پھر ایک طلاق اگر صاف لفظوں میں دی ہے، جیسے بیوی کو یوں کہا تمہیں طلاق ہے، تو پھر ایک طلاق رجعی ہی ہوگی، بائن نہیں ہوگی۔ بائن دینے کے لیے الگ سے بائن کا لفظ بڑھانا پڑے گا، تمہیں طلاق بائن ہے یا تم مجھ پر حرام ہو یہ لفظ کہنا، کیونکہ حرام کے لفظ میں معنوی طور پہ شدت ہے تو اس سے بائن طلاق واقع ہوتی ہے، تو خالی نیت کرنے سے نہیں ہوگی، زبان سے الفاظ کا نکالنا بھی ضروری، صاف لفظوں میں اگر اس نے کہا کہ تمہیں طلاق ہے تو پھر ایک طلاق ہی ہوگی اور رجعی ہوگی، چاہے اس میں، اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ ایک طلاق سے نکاح توڑ دے تو پھر یوں کہہ دے کہ تمہیں طلاق بائن ہے، بائن کا مطلب نکاح توڑنے والی طلاق۔
محمد سیف جے پور سے، میں کسی لڑکی کو پسند کرتا ہوں لیکن اس کے گھر والے شادی کے لیے نہیں مان رہے، سیم سچویشن، تو اس صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وہی کرنا چاہیے جو میں نے کیا تھا، اپنی جگہ نکاح کا پیغام بھیجا ہے، تو ظاہر ہے جہاں بھیجا تھا وہاں میری چاہت تھی نا، ہو جائے تو جہاں ہو گئی وہاں میں خوش ہوں الحمدللہ، تو آپ نے بھی جہاں پیغام بھیجا، کیونکہ جہاں ہو گئی ہے وہاں بھی تو میری چاہت تھی نا، تو اللہ ایک چاہت ختم کرتا ہے دوسری چاہت پوری کر دیتا ہے۔ جب آدمی کہیں نکاح کا پیغام بھیجتا ہے تو بھیجنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ یہاں نکاح ہو جائے، تو اس لیے آپ نے جہاں چاہت تھی آپ نے وہاں پیغام بھیجا، وہ لوگ نہیں مان رہے، تو اب کہیں اور آپ دیکھیں، لڑکیاں دنیا میں ختم نہیں ہو گئی ہیں، مارکیٹ سے شارٹ نہیں ہو گئی ہیں، اویلیبل ہے مارکیٹ میں، مارکیٹ سے میری مراد وہ یہ والی بازاروں والی مارکیٹ، جو گھروں میں جو ہر چیز کی مارکیٹ اسی کے مناسب ہوتی ہے، تو اویلیبل ہیں الحمدللہ، آپ کہیں اور ٹرائی کریں۔ یہ جو عاشقوں کو خیال آتا ہے نا بس یہی ہے اور کوئی جو ہے اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کروں گا، میں کھمبے سے لٹک جاؤں گا، میں جمشید سے دوستی کر لوں گا لیکن میں شادی کہیں نہیں کروں گا، میں یہ بے وقوفوں والی بات، دنیا میں نہ حسن ختم ہوا ہے نہ لڑکیاں ختم ہوئی، ایک جگہ نہیں ہوتی، کہیں اور پسند کرے وہاں شادی کرے۔ اگر کسی بندے کو غلط خیالات آتے ہیں تو وہ ان سے بچنے کے لیے کیا کرے؟ صحیح خیالات بھائی آنے دیں، غلط خیالات آنے دیں، خیالات سے نہیں ہوتا، آپ پریکٹیکلی کر کیا رہے ہیں اس سے ہوتا ہے، خیالات آ رہے ہیں جا رہے ہیں، انسان کا دماغ جو ہے نا وہ خالی کبھی نہیں بیٹھتا، یا تو سو جائیں یا جاگیں گے، تو بزی رکھیں اپنے آپ کو، ایکسرسائز کیا کریں اور کچھ کاموں میں مشغول کر دیں اپنے آپ کو، خیالات کا ٹائم ہی نہ رکھیں، فارغ دماغ میں خیالات آتے ہیں، جو بندہ مصروف ہوتا ہے وہ تو پازیٹیو چیزیں سوچتا رہتا ہے، اگر یعنی اول تو خیال آتے ہی نہیں آتے ہیں تو مثبت خیال آتے ہیں، فارغ نہ رکھیں اپنے آپ کو۔ ایسے قریبی رشتہ دار جو سود خور اور اعلانیہ گناہ کرنے والے جیسے روزہ چھوڑنے والے ہوں، ان سے کس حد تک تعلق رکھنا چاہیے، اور اگر گھر والوں کی وجہ سے مجبوراً ملنا پڑے تو ان کا ہم پر کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ مل لیں، ہلکی پھلکی سلام دعا رکھیں، بالکل قطع تعلق، زیادہ فری نہ ہو، کیونکہ پھر خاص طور پہ بچے پھر بڑے خراب ہونا شروع فری ہوتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی یہ بھی نہیں کر رہے ہمارے ابا اما، اس لیے بہت زیادہ فری بھی نہ ہو اور بالکل ریزرو بھی نہیں، بالکل قطع تعلق بھی نہ کریں، تھوڑا سا ریزرو رہ کے ان سے تعلق رکھیں، سلام ہیلو ہائے، میں روزے بہت زیادہ کھا لیا تھا اس دفعہ رمضان میں تو طبیعت خراب ہو گئی ہوگی آپ کی۔ اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے شدید نفرت کرتی ہے، یہ تو پہلے سوال ہو، تو کیا وہ خاوند کے پیچھے نماز پڑھ سکتی ہے؟ رمضان میں مجبوراً تراویح کے لیے جانا ہو اور شب مبتلا ہو کر فرض اور وتر خاوند نے کیسے میں ادا کیے تو کیا میری نماز ہو جائے گی؟ ہو جائے گی، باقی میں اس تفصیل سے ریکارڈ کروا چکا آج ہی کے ایپیسوڈ میں، یا تو اسی خاتون کا سوال ہے یا کوئی نئی خاتون بھی شوہر سے پریشان۔ میں نے اپنے دوست کے طلاق کے پرچوں پر سائن کیا ہے، کیا ایسا کرنا کبیرہ گناہ ہے؟ بیوی دوست کی ہے تو سائن آپ کیوں کر رہے ہو بھائی؟ اگر آپ کے دوست نے آپ کو کہا تھا کہ سائن کر دو تو پھر طلاق واقع ہو گئی ہے، باقی طلاق کبیرہ گناہ ہے یا نہیں یہ تو آپ نے جب سائن کیا تو نسبت آپ کی طرف ان کے دوست کی طرف ہوگی جس نے آپ کو سائن کرنے کا آرڈر دیا، تو وہ دوست نے اگر غلط کیا تو گناہ ہوگا، غلط طریقے سے اگر طلاق دی ہے، جائز طریقے سے طلاق دی ہے تو نہیں ہوگا گناہ، اس لیے آپ اس ٹینشن میں نہ پڑیں کہ گناہ ہوگا کہ نہیں، یہ دوست کا ہیڈ ہے۔ اچھا بھائی، انڈیا سے کسی نے پوچھا ضعیف حدیث کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں بنیادی درجات ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، لوگ آج کل جہالت بہت زیادہ ہے، چند اصطلاحات رٹ لیتے ہیں پھر بس وہ رٹ لگا کہ یہ حدیث ضعیف ہے یہ ضعیف ہے، اور کوئی ان کے پاس نہ حدیث ضعیف کا مطلب ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس کا شرعی حکم کیا ہے، اور نہ یہ پتا ہوتا ہے کہ ضعیف کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ تو تین بیسک درجات ہوتے ہیں، صحیح، ضعیف اور موضوع، بلکہ چار بنیادی درجات ہوتے ہیں، صحیح، حسن، ضعیف اور موضوع۔ تو یہ جو صحیح اور حسن ہے یہ تو بہرحال قابل قبول حجت ہے۔ ضعیف حدیث اگر بالکل ہی موضوع ہوتی یعنی من گھڑت ہوتی، موضوع کہتے ہیں من گھڑت، اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس سے کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا، نہ فضیلت نہ کوئی مسئلہ، ضعیف اس سے اوپر کی چیز ہوتی ہے، ضعیف گڑھی ہوئی چیز کو نہیں کہتے، کمزور چیز کو کہتے ہیں۔ دیکھیں دلیل اگر کمزور بھی ہو نا تو وہ بالکل لغو نہیں ہوتی، اس کمزور کو اس وقت مسترد کیا جاتا ہے جب اس کے مقابلے میں طاقتور دلیل نہ ہو۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس یعنی آپ نے کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا ہے، اب آپ کے پاس کوئی دلیل ہے ہی نہیں سرے سے، تو آپ کمزور بات کی بنیاد پہ ہی فیصلہ کر لیں گے، یار کرنا تو ہے نا، اب آپ کے پاس دو آپشن میں سے کوئی تیسرا آپشن تو ہے نہیں، تو پھر آپ کہتے ہیں اس طرف کم از کم کمزور دلیل تو ہے نا، دوسری طرف تو کمزور بھی نہیں ہے، تو کیوں نہ کمزور دلیل ہی کو بنیاد بنا کے فیصلہ کیا ہے۔ اس کی بہت ساری فقہ میں ہمیں مثالیں ملتی ہیں، جیسے کپڑا ناپاک ہو جائے تو تھوڑی بہت ناپاکی معاف ہے، قرآن سے میں پتہ چلتا ہے ما جعل علیکم من حرج، اللہ نے دین میں تنگی نہیں رکھی ہے، کیونکہ اگر ذرا سی بھی ناپاکی کو ہم بنیاد بنا لیں کہ کپڑا ناپاک ہو جائے گا تو پھر تو مکھی نے کپڑوں پہ بیٹ کر دی تو بھی کپڑا ناپاک ہو جائے گا آپ کا، ظاہر ہے کچھ نہ کچھ مقدار ایسی ہے جس کو مستثنی کرنا پڑے گا۔ اب کتنی مقدار ایسی ہے
کہ اتنی مقدار میں اگر کپڑا ناپاک ہو تو ناپاک نہیں سمجھا جائے گا، اس کے لیے ہمارے پاس کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، تو اس لیے پھر استدلال کیا گیا بھائی قضاء حاجت جب ہم کرتے ہیں تو ڈھیلے سے استنجا کرنا بھی کافی ہوتا ہے، بشرطے کہ ناپاکی دائیں بائیں پھیلی نہ ہو، تو وہاں سے استدلال کیا کہ شریعت نے اگر کہا ہے کہ اگر اتنی ناپاکی پھیل جائے تو پانی سے دھونا ضروری ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے کم کم معاف ہے، وہیں سے ایک معیار فقہا نے نکال لیا کہ بھئی اگر ہتھیلی کی گہرائی جو ہے اس کے بقدر اگر کپڑوں پہ ناپاکی لگی ہو تو دھونا ضروری ہے، اس سے کم ہو تو دھونا ضروری نہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے، کوئی صحیح حدیث دکھاؤ، بھائی اس کے خلاف کی کیا دلیل ہے، اس میں بھی تو نہ کوئی صحیح حدیث ہے نہ ضعیف حدیث ہے۔ تو دنیا کا مسلمہ اصول ہے فقہ کا بھی اور پوری دنیا کا کہ یعمل بالدلیل الضعیف عند انعدام ما فوقه من الدلیل، کہ جب آپ کے پاس سرے سے کوئی دلیل مضبوط دلیل ہو ہی نہیں تو پھر کمزور دلیل کو ہی بنیاد بنایا جائے گا، کیونکہ اس کے خلاف بھی تو کوئی دلیل نہیں ہے نا آپ کے پاس، آپ کہیں کہ ہم یہ فیصلہ کیوں کر رہے ہیں، بھائی اس کے خلاف کی بھی تو ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو یہاں بھی یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں ضعیف حدیث بھی اس وقت حجت بن جاتی ہے جب آپ کے پاس اس کے مقابلے میں صحیح حدیث نہ ہو، تو اس ضعیف کو پھر بالکل مسترد نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس کے مقابلے میں کوئی صحیح بھی تو نہیں ہے نا، تو پھر بہتر نہیں ہے کہ اپنی کھوپڑی سے بلا وجہ ایک اٹکل پچو اور ایک ہوائی فائرنگ کرنے سے بہتر نہیں ہے کہ نبی کے قول کا سہارا لے لیا جائے اگرچہ وہ ضعیف سند سے ثابت ہو، کیونکہ ضعیف حدیث کے بارے میں 100% یہ یقین نہیں ہوتا کہ یہ نبی کی طرف جھوٹ کی نسبت ہے، بلکہ ضعیف حدیث میں اس کا امکان ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے نبی نے یہ کہا ہو، لیکن راوی چونکہ کمزور ہے تو وہ اس کی بات 100% مستند بات نہیں ہے، اس کی 100% اوتھینٹک نہیں ہے وہ، لیکن امکان ہے کہ شاید ایسا ہوا، ایسا نبی نے کہا ہو، تو اس لیے ضعیف حدیث کے مقابلے میں اگر کوئی صحیح حدیث نہیں ہے تو پھر اپنی عقل سے فیصلہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ ضعیف حدیث ہی کو بنیاد بنا کر فتویٰ دیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو فالو کریں، کیونکہ اس میں امکان ہے کہ نبی نے ایسا فرمایا ہو یقین، کیونکہ اس میں راوی جو ہے جتنے بھی راوی بیان کرنے والے ان میں جھوٹا کوئی بھی نہیں ہے، کمزور راوی ہے، جھوٹے نہیں ہیں، کوئی ایک راوی بھی جھوٹا نہیں ہے، اس میں کبھی بھی اس سے جھوٹ زندگی میں ثابت نہیں ہے، تو کیوں اس کی بات کو رد کیا جائے بھائی۔ دوسری بات یہ کہ فضائل میں ضعیف حدیث بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ صحیح حدیث سے جب ایک چیز ثابت ہو چکی ہے، ایک مسئلے کی فضیلت ثابت ہو چکی ہے تو اس کی تائید میں ضعیف حدیث پیش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں بھی لوگ مبالغہ کرتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہے، یہ تو ضعیف حدیث بیان کی جا رہی ہے، بھئی ضعیف حدیث بیان کرنا اگر حرام ہوتا تو محدثین کیوں بیان کرتے، اور فضائل میں بڑے بڑے جلیل قدر محدثین نے اس کا کیوں تذکرہ کیا ہوتا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ بالکل کالعدم نہیں ہے جیسے آج کل لوگوں نے بنا لیا ہے، جاہل لوگوں نے، علماء تو نہیں کرتے یہ کام، یہ جو عوام کے ہاتھ میں جب سے مسائل کا علم آیا ہے نا، پبلک ہر شخص مفتی بنا ہوا ہے، اس کی یہ فساد سوسائٹی میں آیا کہ پتہ ہوتا کچھ ہے نہیں۔ ضعیف حدیث کا مطلب راوی اس میں کمزور، یعنی کوئی بھی راوی جھوٹا نہیں ہوتا، اس میں روایت کرنے والوں میں کوئی ایک شخص پر بھی جھوٹ ثابت نہیں ہوتا، اگر جھوٹ ثابت ہوتا تو اس کی روایت بالکل موضوع ہوتی، من گھڑت، موضوع کا مطلب وضع کی ہے، گھڑی ہوئی بات ہے، کیونکہ راوی کا جھوٹ ایک دفعہ ثابت ہو گیا تو اب کبھی بھی اس پہ اعتماد نہیں، لیکن ضعیف حدیث میں ایسا نہیں ہوتا، راویوں میں سے کوئی بھی ایک ایسا راوی نہیں ہوتا جس پر جھوٹ کبھی ثابت ہو، کمزور راوی ہوتا ہے، اس کا حافظے میں خلل ہوتا ہے یا اس پہ فسق کی نسبت ہو اس کی طرف وغیرہ وغیرہ، تو ان بیسس کی بنیاد پر ضعیف حدیث کو بالکل ہی کالعدم سمجھنا یہ جائز نہیں، یہ غلط ہے اور علم حدیث سے ناواقف ہی ہے۔ ہاں ضعیف اور صحیح میں جب ٹکراؤ ہوگا تو پھر صحیح کو ترجیح دی جائے گی، اور صحیح اور متواتر میں جب ٹکراؤ ہوگا تو متواتر کو ترجیح، یہ ایک اس میں، اور ضعیف حدیث اگر پہلے سے صحیح حدیث اسی عمل کی فضیلت ثابت ہے تو ضعیف حدیث سے اس کی فضیلت کو کی تائید کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں ضعیف حدیث سے کسی مسئلے کو ثابت کرنا درست نہیں، بشرطے کہ اس کے مقابلے میں صحیح حدیث یا متواتر ہو، اور اگر نہ صحیح ہے نہ متواتر ہے تو پھر اپنی رائے سے مسئلہ بیان کرنے سے بہتر ہے کہ ضعیف حدیث کو ہی بنیاد بنا دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا موقف ہے کہ ضعیف حدیث کو قیاس پہ بہرحال ترجیح دی، اور قیاس اور ضعیف حدیث میں اگر ٹکراؤ ہو رہا ہے تو پھر ضعیف حدیث جو ہے اس کو وہ اس پہ فتویٰ دے دے، کم از کم نبی کی طرف نسبت تو ہے نا ایک بات۔ اچھا بھائی، مرد بالوں کی باندھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، یہ مسئلہ اس وقت مستحضر نہیں، اللہ دوبارہ تحقیق۔ میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کی کل وراثت 10 لاکھ ہے، ان کے گھر والوں میں ان کے 4 بیٹے 4 بیٹیاں، ایک بیوہ خاتون ہے، ان لوگوں کے درمیان وراثت کس طرح تقسیم ہو؟ اگر آپ کے والد کے والدین حیات نہیں ہیں تو پھر جو یہ مسئلہ میں بیان کر رہا ہوں آگے، اگر والدین حیات ہیں تو سچویشن چینج ہو جائے گی۔ تو اگر آپ کے والد جو ہے ان کے گھر والوں میں ان کے 4 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہیں اور ایک بیوہ خاتون ہے، یعنی آپ کی والدہ، تو دیکھیں 10 لاکھ کو آپ ڈیوائیڈ کر دیں 8 سے، جو جواب آئے وہ بیوہ کا حصہ، 8واں حصہ، 10 لاکھ ڈیوائیڈڈ بائی 8 جو بنے گا 12.5، تو 12.5% نکال کے آپ نے اپنی والدہ کے لیے رکھ دیا، جو بچے گا اس کے آپ نے کر لینے ہیں 4 دنیا 11 12 حصے، اس کو پھر دوبارہ 12 پہ آپ نے ڈیوائیڈ کرنا ہے، یعنی اماں کا حصہ نکال کے بیوہ کا حصہ نکال کے 12واں حصہ ہوگا،
سوری 12.5% ہوگا، 8واں حصہ ہوگا، یعنی 8 پہ ڈیوائڈ کریں گے، ماں کا حصہ نکالنے کے بعد جو بچا اس کو آپ نے ڈیوائڈ کیا 12 پہ، 12 پہ ڈیوائڈ کر کے جو جواب آئے گا وہ ایک بیٹی کا حصہ ہوگا، اور اس کو ڈبل کریں گے تو ایک بیٹے کا حصہ ہوگا۔ اب آپ ڈیوائڈ خود گھر بیٹھ کے کرتے رہیے گا۔ ارم صاحبہ انڈیا سے، کیا رجب اور شعبان کے پورے مہینے کے روزے رکھ سکتے ہیں؟ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ آگے رمضان میں پرابلم ہو جائے گی۔ 2 مہینے پورے روزے رکھیں گے، آگے رمضان کے لیے بچے گا کیا باڈی میں، اس لیے یہ مکروہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ اتنے روزے رکھیں کہ رمضان میں نشاط ہو، باقی کتنے رکھنے ہیں وہ ہر ایک کی صحت الگ الگ۔ اتنے تو اتنا ٹارزن تو کوئی بھی نہیں ہوتا کہ رمضان شعبان پورے 2 مہینے روزے رکھے پھر آگے، شعبان اور رجب میں پورے 2 مہینے روزے رکھے پھر آگے اس میں طاقت ہو اور رمضان میں بھی رکھے، اتنا اپنے آپ میں ڈالنا ٹھیک نہیں ہے۔ آج کل صحتیں نہیں ہیں لوگوں کی۔ میری 3 بیٹیاں ہیں اور ایک بیٹی مرتد ہو گئی ہے، اور اس کی ایک بیٹی بھی ہمارے لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا حکم ہے؟ حکم یہ ہے کہ اس سے تعلق بالکل ختم کر دیں۔ پہلے تو کوشش کریں کہ مرتد جس بیس پہ ہوئی ہے اس کو جو اشکالات ہیں ان اشکالات کا جواب دینا، کس نوعیت کے اشکالات ہیں۔ ہر فیلڈ کے ماہرین موجود ہیں الحمدللہ، جتنے بھی غیر مسلموں کے اعتراضات ہیں ان کے جوابات بہت آسان جوابات ہیں، اسی کو آپ سمجھائیں، باز آ جائے ٹھیک ہے، نہیں تو اس سے قطع تعلق کر دیں۔ اس کا وراثت میں بھی شریعت کوئی حصہ نہیں ہے، اور آپ کا اس سے پھر کوئی لین دین نہیں، نہ اس کو غسل دیا جائے گا، نہ قبرستان میں دفن کیا جائے گا، اور موت کے بعد اس کو بس گڑھا کھود کے دبا دیا جائے گا۔ اس کی وہ عزت اور وہ اکرام جو ہوتی ہے، غسل، کفن، نماز جنازہ اور تعزیت کچھ بھی جائز نہیں۔ تو مر جائے تو لواحقین ہیں وہ کیا کریں، کچھ بھی نہ کریں، گورنمنٹ جو کرنی ہوگی وہ کرے گی، اور اگر آپ کے قریب میں ہے تو گڑھا کھود کے اس کو بس قبرستان میں دفن کر دیا جائے غیر مسلموں کو، اس کے لیے سنت قبر بنانا بھی ٹھیک نہیں۔ اگر موبائل سے بد نظری شروع ہو جائے تو اس سے بچنے کا کیا حل ہے؟ موبائل دیکھنا چھوڑ دیں، یہی حل ہے بھائی۔ موبائل جائز کاموں کے لیے رکھیں، اور شروع میں چند دن تکلیف ہوگی، اس کے بعد پھر عادت ہوگی۔ برائی جیسے برائی کرتے رہنے سے برائی کی عادت پڑتی ہے، تو برائی چھوڑتے رہنے سے چھوڑنے کی عادت بھی پڑ جاتی ہے۔ میرے 9 بچے ہیں اور میں اپنے ماں باپ کے گھر میں رہتی ہوں۔ ماں باپ کہاں رہتے ہیں بھائی؟ اور والد کی آمدن اتنی نہیں ہے کہ گزارا ہو سکے، اور شوہر کچھ خرچہ وغیرہ بھی نہیں دیتا۔ بہت ہی الو کا پٹھا ہے، 9 بچے پیدا کر دیے کمبخت نے۔ سوری، مجھے اچھا نہیں لگ رہا یہ گالیاں دینا مسائل سیشن میں۔ بہت ہی کوئی بے شرم انسان ہے کہ 9 بچے پیدا کر دیے اور خرچہ نہیں دے رہا۔ تو کیا میں زکوٰۃ لے سکتی ہوں؟ جی لے سکتی ہیں، اگر آپ کے پاس گولڈ وغیرہ سونا وغیرہ نہیں۔ اللہ آپ کے شوہر کو ہدایت دے۔ باقی یہ بچے تھوڑے سے بڑے ہو جائیں گے نا، بیٹے خاص طور پہ، پھر انشاءاللہ آپ کی غربت دور ہو جائے گی۔ یہ وقتی آزمائش ہے، ظاہر ہے 9 بچے ہیں تو پہلا والا کچھ قریب البلوغ بھی تو ہوگا نا، بلوغت کے قریب ہوگا۔ تو میں فیوچر کی آپ کو خوشخبری سناتا ہوں، انشاءاللہ یہ بیٹے آپ کو کما کے دیں گے، کیونکہ اولاد کی کثرت یہ بہرحال رزق کی تنگی میں دوری کا ذریعہ ہے، رزق کی تنگی میں کمی کا ذریعہ ہے، قرآن و سنت سے ہمیں یہ پتہ چلا ہے۔ تو وقتی آزمائش ہے، تو دیکھیے جب بیٹے آپ کے بڑے ہوں گے نا انشاءاللہ، تو سب سے زیادہ آمدن آپ ہی کی ہوگی۔ ایک مرد نے اپنی سالی سے رضامندی کے ساتھ استغفر اللہ بدکاری کی، اور اب ان کے بچے ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور شادی کے لیے بضد ہیں، تو کیا ان کی شادی ہو سکتی ہے؟ بچوں کی شادی تو ہو سکتی ہے آپس میں، کیونکہ حرمت مصاہرہ میں یہ ہوتا ہے کہ جس سے زنا کیا ہو اس کے اصول اور اس کی اولاد سے یہ زانی نکاح نہیں کر سکتا، اور جس نے زنا کیا وہ بھی اس کی اولاد اور اس کے اصول سے نکاح نہیں کر سکتے۔ دونوں کی اولادیں آپس میں نکاح کر سکتی ہیں، لیکن اللہ ہدایت دے، اتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے یہ، خاص طور پہ سالی کے ساتھ بدکاری کرنا۔ بس آخرت کا خوف ختم ہو گیا ہے، آگ ہی آگے آخرت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو زنا کرنے والے، معراج کی رات میں آپ نے دیکھا کہ ننگے مرد اور ننگی عورتوں کو آگ میں جلایا جا رہا ہے، انہی برہنہ جسموں کے ساتھ، اور آگ کے شعلوں کے ساتھ وہ اوپر اٹھتے ہیں۔ تو آپ نے جبریل سے پوچھا کون لوگ ہیں؟ آپ جبریل نے فرمایا کہ آپ کی امت کے زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والے۔ اسی طرح اللہ نے ان کو اٹھا کے آگ میں پھینکا۔ اور سالی کا بہنوئی کے ساتھ زنا کرنا تو اپنی بہن کے ساتھ بھی ایک بے وفائی ہے۔ بہن جیسا پیارا اور خوبصورت رشتہ، اس کے ساتھ بھی ناانصافی کہ یہ تو ڈبل گناہ ہے، دگنا درد دگنا گناہ ہے۔ میری 3 بیٹیاں ہیں، تو میرا اور میری بیٹیوں کا میرے شوہر کی جائیداد میں کتنا حصہ ہوگا؟ بیٹا اگر کوئی بھی نہیں ہے اور آپ کے شوہر کے والدین کی حیات اگر نہیں ہے، تو پھر اگر والدین حیات ہوں یا نہ ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر آپ کا کوئی بیٹا نہیں ہے تو پھر آپ کا حصہ 8واں ہوگا، اور آپ کی بیٹیوں کا 2/3 یعنی 66% ہوگا، اور آپ کا 12.5% ہوگا۔ باقی جو بچے گا وہ پھر رشتہ داروں کی تفصیل بتائیں گی تو بتا سکتا ہوں میں کہاں جائے گا، لیکن آپ کا اس میں 12.5% اور بیٹیوں کا 66.6% ہوگا۔ لیکن شوہر ابھی زندہ ہے تو فی الحال یہ باتیں نہ سنو، آرام سے گزارنے دیں، جب انتقال ہو جائے اس کا تو پھر رابطہ، پھر میں بتا دوں گا کس کا۔ ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے کسی وارث کا پہلے انتقال ہو جائے تو چینج ہو جائے گی، یہ ضروری نہیں ہے کہ ابا ہی پہلے مرے۔
بعض دفعہ بچے بھی پہلے مر جاتے ہیں۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا کہ آپ بینک سے شیئر خریدنا حلال ہے؟ نہیں بھی حرام ہے بھائی، بینک سے شیئر خریدنا بزنس کرنا حرام ہے۔ آزاد خان سعودی عرب سے 4 رکعت والی سنتیں 2 کر کے پڑھنا افضل ہے یا 4 رکعت ہی پڑھیں؟ 4 رکعت ہی پڑھنا نزدیک افضل ہے، اس میں اختلاف ہے، ہمارے نزدیک 4 رکعت کر کے پڑھنا افضل ہے۔ دن میں رات کی نمازوں میں 2 رکعت کر کے پڑھنا۔ حیات صاحب نے پوچھا ہے کیا شوہر اپنی بیوی کو یا اچھا یہ میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا پورا سب جواب، یہ میں اسکرین شاٹ لے کے نوٹ کر رہا ہوں کیونکہ اختلافی مسئلہ ہے، یہ میں پورے ریفرنسز کے ساتھ بیان کروں گا، ادھوری بات جاتی ہے تو لوگ ایک تماشا بناتے ہیں۔ میں نے آپ کا مسئلہ جو ہے نا یہ شوہر بیوی کو غسل دینا یا بیوی شوہر کو غسل دینا، یہ مسئلہ پوچھا ہے انہوں نے، پورے ریفرنسز کے ساتھ جواب۔ اچھا بھائی، کیا عورت اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہے اور اگر اس کے درمیان حیض آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ عورت گھر میں اعتکاف کرے اور حیض آ گیا توڑ دے، بعد میں 1 دن کی قضا کرے، جس دن اعتکاف ٹوٹا ہے نا اسی دن کی قضا کرے، مغرب سے پہلے اعتکاف کی نیت سے بیٹھے اور اگلے دن مغرب کی نماز کے بعد روزہ بھی رکھے اور مغرب کی نماز کے دن کا اعتکاف۔ کیا لڑکے کو تعلیم دلوانے کے لیے لڑکوں کے اسکول میں ہی ڈالنا چاہیے؟ کیا کو ایجوکیشن سسٹم میں پڑھا سکتے ہیں؟ کو ایجوکیشن میں بہت زیادہ خرابیاں ہیں اور لڑکے لڑکیاں دونوں ڈپریشن میں ہیں، عشق معاشقے چلتے ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں، نشہ کرنا۔ آپ کہہ سکتے ہیں نہیں فلاں بچہ تو کو ایجوکیشن میں پڑھا ہے وہ تو خراب نہیں، کہیں اگر چرس بٹ رہی ہو نا تو سارے چرسی نہیں بن جاتے، لیکن جتنے چرسی بنتے ہیں وہ بنتے ہیں چرسیوں کے ساتھ بیٹھنے سے۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ فلاں کا بچہ چرسیوں میں بیٹھتا ہے لیکن وہ تو چرس نہیں پی رہا، تو کیا اس بیس پہ آپ کے لیے جائز ہوگا اپنے بچے کو چرسیوں میں بٹھا دیں آپ لے جا کے؟ تو ہمارے ذمہ شریعت نے لگایا ہے کہ برے ماحول سے ہم بچوں کو بچائیں، چاہے وہ خراب ہو یا خراب نہ ہو، سب بچے خراب نہیں ہوتے لیکن ہر ایک پر اس کا اثر مختلف پڑتا ہے۔ آپ کا بچہ کو ایجوکیشن میں پڑھ رہا ہے، اس کے بعد لڑکیوں کی سیٹنگ اور پھر بدتمیز ایسا بنے گا نا کہ آپ خون کے آنسو روگی اور پھر بولو گے کہ میں نے کیا۔ اس لیے میں تو اس کا قائل ہوں کہ بچوں کو اسکول میں پڑھانے کے بجائے ہوم اسکولنگ کی، میں نے یہ تجربہ اپنے بچوں کو کیا ہے، بعض بچوں کچھ تو پڑھ رہے ہیں کچھ ہوم اسکولنگ کی طرف آئے ہیں، تو جو ہوم اسکولنگ کی طرف آئے ہیں ان کا رزلٹ بہت زیادہ اچھا ہے، خرچہ بھی کم ہو رہا ہے ان کے اوپر۔ وہ اسکولوں کے جو رنگ کے ڈبے اور ٹوپی ڈرامے جو تھے نا وہ فضول قسم کے، آج فلانا ڈے آج ڈمکانا ڈے، ان سے بھی جان چھوٹ۔ اسکولوں میں کیا ہوتا ہے، بیگ بھی ان کم وقتوں سے ہی خریدو، اسکول کا بیگ جو سلیبس ہے وہ بھی ان کم وقتوں سے ہی خریدو، یونیفارم بھی انہی کم وقتوں سے خریدو، اور روزانہ جو سبق ہوتا ہے وہ ٹیچر سن بھی نہیں سکتا، اتنے سارے بچے ہوتے ہیں، ٹیچر کو پتہ ہی نہیں چلتا کون سا بچہ سبق یاد کر رہا ہے کون سا یاد نہیں کر رہا۔ تو بھائی یہ دھندا چل رہا ہے مارکیٹ میں، ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس ہوم اسکولنگ کا کوئی ذریعہ نہ ہو تو پھر نہ پڑھانے سے بہتر ہے آپ اسکول بھیج دیں۔ میں امریکہ 2 دفعہ ہو کے آ چکا ہوں، وہاں بھی ہوم اسکولنگ کو گورے جو ہے نا پروموٹ کر رہے ہیں ہوم اسکولنگ، کیونکہ اسکول میں بھائی جتنا بھی اچھا ٹیچر ہو 40-50 بچوں کو کیسے سنبھالے گا، وہ کیسے ہر ایک سے سبق سنے گا، کیسے ہر ایک کی نگرانی کرے گا؟ آپ 2-4 بچے ہو ایک ٹیچر ہو، بس اس طرح پڑھائی ہوتی ہے۔ پہلے زمانے میں جو علماء میں بڑے بڑے علامے پیدا ہوئے نا، آج ہم ان کی کتابیں دیکھ کے حیران ہوتے ہیں کہ انہوں نے کیسے اتنی بڑی بڑی کتابیں اور اتنی زیادہ کتابیں اور اتنی تحقیقی کتابیں اتنی تھوڑی تھوڑی عمروں میں کیسے لکھ دی ہیں۔ جب ہم ان کی ہسٹری چیک کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ایسا نہیں تھا کہ 50-50 بچوں کی کلاس تھی اور ایک ٹیچر، بلکہ ہوتا یہ تھا کہ ان کے خاندان میں کوئی عالم تھے تو یہ ان کے پاس گئے، پورا علم وہاں سے حاصل کیا گیا۔ آج بھی KPK میں نے دیکھا بعض بڑے بڑے علامے ہیں، اتنا علم ان کے پاس، میں حیران ہوتا ہوں بھائی اتنی زبردست عربی، بلاغت میں کمال، صرف و نحو میں کمال اور فقہ میں کمال، تو کیا وہ قدیم طرز پہ پڑھ رہے ہیں؟ وہ کیا کرتے ہیں، پتا چلا کہ بھئی فلاں جگہ عربی گرامر کا ماہر استاذ ہیں جنہوں نے زندگی پر عربی گرامر ہی پڑھائی ہے، تو 1-2 سال تک جا کے ان سے صرف عربی گرامر پڑھی۔ فلاں جگہ پتا چلا کہ جی فلاں علاقے میں ایک استاذ ہے جو عربی ادب کے ماہر ہیں اور 20 سال سے عربی ادب پڑھا رہے ہیں، وہاں چلے گئے ان سے 2 سال تک عربی ادب ہی پڑھتے رہے۔ پھر پتا چلا فلاں جگہ جو ہے حدیث کے بڑے ماہر استاذ ہیں جو 30 سال سے حدیث پڑھا رہے ہیں، ان کے پاس گئے، ان کے پاس صرف اور صرف حدیث پڑھی، ایک کے پاس صرف تفسیر پڑھی، ایک کے پاس صرف فقہ پڑھا، تو ایک سے صرف فن افتاء سیکھا۔ اس طرح سے جا کے ان کے اندر بہت زبردست صلاحیت پیدا ہوتی تھی اور اب بھی کچھ جو اس طرح سے پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے یہاں جو سیٹ اپ ہے نا 50-50 بچے ایک کلاس میں، تو جن کے پاس ہوم اسکولنگ کا سیٹ اپ نہ ہو تو ان کے لیے تو ٹھیک ہے مجبوری ہے، لیکن بھائی اگر آپ کو کوئی اچھا ٹیوٹر مل سکتا ہے، استعداد ہو، حفظ کے کلاس میں دیکھ لینا، میرا بچہ مدرسے میں حفظ کر رہا ہے، اب تھوڑا تھوڑا سبق مل رہا ہے اس کو، وہ بہت ماشاءاللہ ذہین ہے، وہ خود مجھے آ کے کہہ رہے ہیں میں زیادہ یاد کر سکتا ہوں۔ جب ٹیچر سے ہم نے بات کی ہے بھائی یہ تو زیادہ یاد کر سکتا ہے، تو ٹیچر نے کہا میں زیادہ سن نہیں سکتا، یہ یاد اگر زیادہ کر لے گا تو میں کیسے، میں نے اتنے سارے بچوں کو سنبھالنا ہے، میں ایک صفحے سے یا ایک رکوع سے زیادہ نہیں سن سکتا۔ تو ٹیچر کی تو مجبوری ہے بھائی، بچہ اگر ذہین ہے تو آپ کیوں اس کو 50 بچوں کی کلاس میں آپ پڑھا رہے ہو، وہ ایک پاؤ پارا بھی روز یاد کر سکتا ہے۔ میں نے قرآن خود سے حفظ کیا ہے الحمدللہ، 6 مہینے میں کر لیا تھا، کیونکہ میں آدھا پارا پونا پارا ایک دن میں یاد کر لیتا تھا۔ اب میں اگر مدرسے میں بیٹھ کے حفظ کرتا
تو ٹیچر نے تو مجھے ایک رکوع دینا تھا، سارا دن میرا ضائع ہوتا، اسی کو میں دہراتا رہتا بیٹھ۔ تو ہوم اسکولنگ میں یہ ہوتا ہے آپ کے بچے کی جو صلاحیت ہے اس کے حساب سے ٹیچر طے کرتا ہے، اس کو 2 سال میں میٹرک کرانا ہے، 3 سال میں کرانا ہے، 4 سال میں کرانا ہے میٹرک، وہ خود فیصلہ کرتا ہے۔ جبکہ اسکول میں آپ کا بچہ کتنا ہی ذہین ہو، اس نے کم بخت نے 10 سال میں میٹرک کرنا، تو اس لیے اسکولوں میں تو بھیجو ہی نہیں بھائی، اور اگر مجبوری ہے تو پھر کو ایجوکیشن میں مت بھیجیں۔ بچوں کے خراب ہونے کا بہت زیادہ خطرہ ہے، بچے ڈپریشن میں جاتے ہیں۔ یہ لڑکا لڑکی کی اٹریکشن یہ نیچرل ہے، یہ کوئی بیماری نہیں ہے، یہ نیچرل ہے۔ جب وہ جائے گا نا، اور 8-9 سال کے بچے میں آج کل ٹھرک پیدا ہو چکی، وہ میڈیا اتنا فاسٹ ہو چکا ہے، وہ ٹھرکی بننا شروع ہو چکا ہوتا ہے، ہم اس کو بچہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ بچے نہیں ہوتے۔ اس کے کھا جائیں، اس کے کھانے کا تذکرہ کرتا ہوں، وہ ارشاد بھٹی یاد آتا ہے، دوبارہ نہ ارشاد مسلط ہو جائیں کہ آپ نے کہا بھی۔ خیر، تو بڑے خلاصہ یہ ہے کہ 9-10 سال کے بچے آج کل بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، اتنے بیوقوف نہیں جتنے ہم ان کو سمجھ رہے ہیں۔ تو اس لیے بچوں کو بچاؤ کو ایجوکیشن سے، کوئی اسلامک اسکول جہاں کا ماحول اچھا ہو وہاں داخلہ۔ اور اسلامک اسکول والوں کو بھی چاہیے کہ اسلام کو بھی فوکس کریں، پڑھائی کو بھی فوکس کریں۔ اسلامک اسکول والوں نے آدھی پیڑھیوں تک شلواروں والے ٹیچر تو رکھے ہوتے ہیں، اور گاڑیاں اتنی بڑی بڑی آتا واتا ان ٹیچروں کو۔ کچھ اسلامک اسکول ایسے ہیں جو بڑے کامیابی سے چل رہے ہیں۔ تو بھائی تم پڑھائی کے لیے ماں باپ اپنے بچے کو لا رہے ہیں، تو آپ کا جو اسٹینڈرڈ ہے وہ بہت ہائی ہونا چاہیے پڑھائی کا، اور ماحول اسلامی ہے۔ آپ نے ماحول کو تو فوکس کر لیا، پڑھائی 2 ٹکے کی نہیں ہے، تو ماں باپ کہتے ہیں یار وہ بچہ دیکھو کیسے ٹھش پش انگلش بولتا ہے، اور ہمارا بچہ اسلامک اسکول میں جا کے دعائیں تو یاد کر لیں اور آگے آتا واتا کچھ نہیں ہے اس کو، جس مقصد کے لیے بھیجا تھا۔ تو جس مقصد کے لیے بھیجا تھا اس کو تو فوکس کرو بھائی۔ کچھ اسکول ایسے ہیں، میں ان کے نام اس لیے نہیں لوں گا کہ میں کسی اسکول کی پبلسٹی کے لیے نہیں بیٹھا، لیکن اسلامک اسکولوں کو بھی چاہیے کہ وہ کچھ اسٹینڈرڈ رکھیں اپنا، اور باقاعدہ ایجوکیشن میں ماہر جو پروفیشنل لوگ ہیں، ٹیچر ہیں، وہ رکھیں۔ مینجمنٹ بھی کوئی پروفیشنل لوگوں جن کو اسکول چلانے کا تجربہ ہو، صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ جس کے 4 مہینے لگے ہوئے ہیں تبلیغ میں تو آپ نے اسکول اس کے حوالے کر دیا، یہ وہ حضرت جی بہت بڑے مفتی صاحب ہیں فلاں ادارے کے، لہٰذا وہ اسکول چلائیں۔ مفتی ایک الگ فیلڈ ہے، اسکول چلانا ایک الگ فیلڈ۔ تو یہ ہوتا ہے پھر اسلامک اسکولوں میں کہ جی وہ چونکہ بہت بڑے اللہ والے ہیں تو اسکول وہ ان کے حوالے کر، تجربہ ہوتا ہے۔ کلینک آپ میرے حوالے کلینک کر دیں کہ مفتی صاحب سے ہم مسائل کا علم سیکھیں، لہٰذا یہ ہسپتال مفتی صاحب چلائیں گے، تو میں تمہیں بیڑا غرق کر دوں گا۔ اچھا بھائی، اور اس کا نام رکھ دیں اسلامک ہسپتال، یہ اور بڑی ایک اور بڑا لطیفہ ہوگا۔ اچھا میرے بھائی، اگر انسان پر پریشانی یا مصیبت آئے تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا گناہوں کی نحوست، کس طریقے سے پہچانے؟ بہت بہترین طریقہ ہے پہچاننے۔ اگر اس مصیبت میں اللہ یاد آ رہا ہے، اللہ کی طرف توجہ ہو رہی ہے، نماز روزے کی طرف توجہ جا رہی ہے، تو سمجھ لو یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے، یہ اللہ کی طرف سے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے ان اللہ اذا احب قوما ابتلاہم، اللہ کو جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اسے آزمائش میں ڈال دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو بچائے آزمائش میں، ہم کمزور لوگ ہیں، اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کو جب کسی سے محبت ہوتی ہے آزمائشوں میں ڈال دیتے ہیں، اور پھر اس کو صبر کی توفیق بھی دیتے ہیں۔ تو اگر صبر کی توفیق مل رہی ہے اور اللہ کی طرف توجہ جا رہی ہے تو یہ مصیبت نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی ایک نعمت ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نوازنا چاہتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جس کو بہت تیز بخار ہو اور ڈاکٹر اس کا بخار اتارنے کے لیے زور سے ٹیکا ٹھوک دے، اس کو تو چیخ نکلے گی، لیکن بھائی یہ چیخ بڑی چیخوں سے بچائے گی آپ۔ اور ڈاکٹر اگر ظالم ہوگا تو ٹیکا نہیں ٹھوکے گا، وہ بولے گا چھوڑا یار یہ ٹیکا لگانے سے یہ چیخے گا، لہذا مرنے دو اس کو۔ اور اگر اللہ کی طرف توجہ نہیں ہو رہی ہے اور مایوسیاں پھیل رہی ہیں تو سمجھ لو کہ یہ گناہوں کا، پھر بھی اگر عذاب بھی ہو تو بھی توبہ کر لو بھائی، توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہوا ہے، تو وہی عذاب پھر اللہ کی رحمت بن جائے گا۔ عرفان احمد انڈیا سے، کس وقت قرآن کی تلاوت کرنا افضل ہے؟ قرآن کی تلاوت کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، رات کو تہجد میں پڑھنا سب سے افضل ہے، اگر تہجد میں نہیں پڑھ سکتے تو پھر دن میں تلاوت کرنا زیادہ افضل ہے۔ فجر کی نماز کے بعد بھی تلاوت کر سکتے ہیں، لیکن حدیث سے پتہ چلتا ہے فجر کے بعد تسبیحات پڑھنا زیادہ افضل ہے، اس لیے حضرات فقہاء نے لکھا ہے ان حدیث کی روشنی کہ فجر کی نماز کے بعد تلاوت کے بجائے تسبیحات زیادہ افضل ہے، اور تلاوت پھر اشراق کے بعد یا کسی اور وقت، اور تلاوت سب سے زیادہ افضل ٹائم کیا ہے؟ تہجد میں قرآن۔